بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ مبارک سورۃ الفاتحہ ہے اور اس کے متعلق گزشتہ دروس کے اندر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ اس کی جو پہلی آیت کریمہ ہے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ اس مبارک سورت کی ابتدائی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کو ایک جاننا، اس کی طرف اشارہ الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ رسالت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء کرام کا جو مبارک سلسلہ جاری فرمایا تھا، ان تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھنا، اس بات کی طرف اشارہ الرحمن الرحیم میں ہوتا ہے۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ اس مبارک آیت کریمہ سے عقیدہ آخرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ان 3 آیات کے اندر مسلمانوں کے 3 بنیادی عقائد، ان تینوں کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ تو مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ اس کے حوالے سے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں بیان ہو چکی ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد انسانیت کو بھلائی کا راستہ بتلانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، اور نبیوں نے آ کر جو تعلیمات بیان کی، ان تعلیمات کے نتیجے میں کچھ لوگ وہ ہو گئے جنہوں نے نبیوں کی بات کو مانا، اور کچھ لوگ وہ ہو گئے جنہوں نے نبیوں کی بات کو نہ مانا۔ تو جنہوں نے مانا وہ بھی مر گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ بھی مر گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے مر تو دونوں گئے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ آگے بھی کچھ نہ کچھ تو اللہ نے رکھا ہے۔ تو وہ جو اگلا جہاں ہے، یا جس نے محنت کی ہے یا جس نے محنت نہیں کی ہے، ان دونوں کے متعلق بھی کوئی نہ کوئی تعلیم ہوگی۔ تو اللہ نے بتلا دیا کہ ماننے والے نہ ماننے والے دونوں کے لیے ایک مقررہ دن ہے جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا۔ اس کے اندر ماننے والوں کو بھی اٹھایا جائے گا، نہ ماننے والوں کو بھی اٹھایا جائے گا۔ ماننے والوں کو ان کے کیے پر انعام ملے گا، نہ ماننے والوں کو ان کے نہ کرنے پر سزا کا سامنا ہوگا۔ جس دن یہ سارا معاملہ ہوگا اس دن کو روز جزا کہا جاتا ہے، یا اس دن کو یوم الدین کہا جاتا ہے۔ اردو زبان کے اندر ہم قیامت کے دن کا نام لیتے ہیں روز جزا۔ جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، بدلہ اچھا بھی ہوتا ہے، بدلہ برا بھی ہوتا ہے۔ روز کا مطلب ہوتا ہے دن، یعنی کہ بدلے کا دن۔ عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے یوم الدین، یعنی کہ بدلے کا دن۔ وہ بدلے کا دن کون سا ہے؟ وہ دن قیامت کا پہلا دن ہوگا۔ وہ دن قیامت کا پہلا دن ہوگا جس کی لمبائی کے متعلق کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ اور اس دن کے اندر اولین آخرین، حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک
پیدا ہونے والے تمام کے تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اور وہاں پر جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا ہاں بھائی نبیوں کی بات کو کتنا مانا تھا اور کتنا نہیں مانا تھا۔ تو جو نبیوں کی بات کو مان کر گیا ہوگا تو وہ دائیں طرف والی جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا ہوگا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اتنی بات ہم میں سے ہر مسلمان کے دل اور دماغ کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ اگلی بات یہ سمجھیے کہ یہ جو عقیدہ توحید ہے اس کو ماننا پھر بھی آسان ہے، عقیدہ رسالت کو ماننا پھر بھی آسان ہے۔ یعنی اگر آپ کسی سے بھی انسان سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی توحید کو بھی ماننے والے آپ کو مل جائیں گے، نبی کے نام لیوا بھی آپ کو مل جائیں گے، اور نبی کے متبعین بھی آپ کو مل جائیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیں یہ جو مساجد کے اندر جو رش کھش ہوتا ہے یا جو آپ اسلامی لبادہ دیکھتے ہیں، یہ اسی بات کی علامت ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور نبی کو مانتے ہیں۔ اس بنیاد پر سر پر ٹوپیاں اور منہ پر داڑیاں، شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر مساجد کے اندر ایک گمبھیر سا ایک رش کش لگا ہوتا ہے۔ یہ سارا کا سارا کس بنیاد پر ہے؟ یہ اللہ کو ماننے اور رسول کی اتباع کرنے کی بنیاد پر ہے۔ لیکن اسلام کا جو تیسرا بنیادی عقیدہ ہے اس عقیدے پر کما حق کا عمل نہ تو نمازی کرتا ہے، نہ حاجی کرتا ہے، نہ ہی کوئی بڑا مسلمان کرتا ہے پکا ٹھکا، اور نہ ہی کوئی کچا مسلمان کرتا ہے، جس کی بنیاد پر پوری کی پوری دنیا کے اندر ایک فساد پھیلا ہوا ہے۔ یہ فساد جو پھیلا ہوا ہے اس فساد کی بنیادی وجہ اسلام کا جو تیسرا بنیادی عقیدہ جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے، زبان کی نوک کی حد تک ہر مسلمان اس کے گن گاتا ہے، لیکن عملی اعتبار سے ہر بندہ اس عقیدے کو اپنے پیٹھ پیچھے بھی جگہ نہیں دیتا۔ اس کی وجہ سے ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جمعے کا دن جب آتا ہے، جمعے کا دن جب آتا ہے فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں جمعے کے دن سے۔ وجہ کیا ہے کہ جمعے کے دن قیامت نے قائم ہونا ہے۔ حالانکہ وہ تو معصوم ہے، ان کو تو پکڑ دھکڑ کا کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈرتے ہیں۔ لیکن ہم، میں اور آپ جو یقینی اعتبار سے مکلف ہیں، سزا اور جزا دونوں مراحل سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے۔ عقیدہ آخرت کی بات تو ہم کرتے ہیں، پر عملی نمونے کے اعتبار سے ہم میں سے ہر بندہ آخرت کے عقیدے کے اعتبار سے بالکلیہ طور پر کوڑا ہے۔ اس بنیاد پر ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خراب ہیں، اور اس گندی زندگیوں کا اثر معاشرے پر ہوتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر فساد اور معاشرے کے اندر بے حیائی اور معاشرے کے اندر شر وغیرہ پھیلتا پھلتا پھولتا ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کریم کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ اس زمانے کے اندر دین اسلام کی دعوت چلتے پھرتے مسلمان صحابہ کرام ہوا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تمہارا قرآن، وہ سامنے جا رہا ہے، کیا مطلب؟ اس بندے کو دیکھو، اس بندے کی زندگی کو ٹٹولو، اس کی زندگی میں تمہیں جو کچھ نظر آئے گا وہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہی ہمارے قرآن کریم کے اندر تعلیمات موجود ہیں، وہی ہمارے من کے اندر یا ہمارے دین کے اندر وہی تعلیمات موجود ہیں۔ اس بنیاد پر صرف 313 سے 1000 کو بھڑکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف 313 ہیں، 1000 کو بھڑکا دیتے ہیں، اور پھر ایک وقت آئے کہ 3000 نے 2 لاکھ سے ٹکر لے لی تھی، 3 لاکھ نے 2 لاکھ سے ٹکر لی، اور 600 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر جہاں جہاں تک انسان آباد تھے اللہ نے اسلام کا پیغام بھی پہنچایا، اور اسلام کے جھنڈے کو وہاں پر لہرانے کا سبب بھی بن گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی زندگیوں میں تینوں عقائد مضبوطی کے ساتھ ہے۔ آج 1.5 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں، لیکن عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت پر
کچھ نہ کچھ چمک دھمک نظر آتی ہے، پر عقیدہ آخرت پر ذرہ برابر بھی کسی کا رجحان یا اس طرف انسان کی توجہ نہیں جاتی۔ یہاں سے لے کر یہاں تک اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھ لیں، ہمارا عقیدہ آخرت پر ایمان ہے، ایمان کی حد تک ہے، ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماننا، مانتے ہیں، بالکل مرتے ہیں، قبر میں جانا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا، بس ماننے کی حد تک ہے۔ لیکن جہاں تک اس کے اوپر یقین رکھنا، یقین کی دولت ہم میں سے کسی بھی بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ ایسا ہے کہ نہیں جناب؟ گھر سے جنازہ اٹھا، گھر سے جنازہ اٹھا، ایک قیامت والا منظر ہوتا ہے، لیکن چند لمحوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں وہی جنازہ جب قبرستان میں پہنچتا ہے، گھر کے والی وارث لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی گھر کے اندر آئیے گا، کھانے کا انتظام ہے۔ جس گھر کے اندر سے میت اٹھی ہے، اس گھر کے اندر جب یہ جنازے کو دفنا کر واپس آتے ہیں، خدا کی قسم ٹینٹ شادی والے گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، ٹینٹ میت والے گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، شور شرابہ وہاں پر بھی ہوتا ہے، شور شرابہ یہاں پر بھی ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آخرت کو مانتے تبھی تو اپنا مردہ زمین کے حوالے کیا، ورنہ تو جلا دیتے یا گھر کے اندر لٹکا دیتے۔ مانتے ہیں، اللہ میاں کے سپرد کر دیا۔ آگے اس کے معاملات کیا ہیں؟ آگے اس کے معاملات کیا ہیں؟ اس کے حوالے سے ہم نے کبھی سوچا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی جنازے میں تھے تو کسی نے پوچھ لیا جنازہ کس کا ہے؟ حضرت والا نے فرمایا یہ جنازہ تیرا ہے، اگر تجھے بری لگتی ہے تو جنازہ میرا ہے۔ اور پھر سمجھا کہ برخوردار یہ وقت یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت اس بات کا ہے ہم نے سوچنا ہے آج جہاں پر یہ لیٹا ہے کل مجھے بھی وہاں پر لیٹنا ہے، پھر اللہ میاں کے پاس جانا ہے۔ اگر یقین ہوگا اس موقع پر یہ باتیں زبان پر آئیں گی، اور اگر یقین نہیں ہوگا تو اس موقع پر جی جنازہ اٹھاؤ اور کلمے پڑھتے ہوئے گنگناتے ہوئے جاؤ جی، اور گپے مارو جی، ہانکو جی۔ یہ ایمان ہے، یقین نہیں ہے۔ ایمان ہے، یقین نہیں ہے، اور ایمان اور یقین جب تک دونوں نہیں ہوں گے پھر ہمارا کام نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے جناب؟ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا مائی کا لال ہے جو کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں ایس ایچ او صاحب سے نہیں ڈرتا؟ کوئی ہے ایسا؟ بولو، ایس ایچ او سے سارے ڈرتے ہو کہ نہیں؟ ایس ایچ او کو تو چھوڑیں جناب، جو عام سپاہی ہوتا ہے، خالی اسے وردی پہنی ہوتی ہے، اس کو بھی دیکھ کر ہماری ٹانگیں کب کب آتی ہیں کہ نہیں کب کب آتی؟ وجہ کیا ہے؟ یہ قانون کا رکھوالا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ قانون کا رکھوالا ہے۔ اگر وہ ہم میں سے کسی کو آواز مارتا ہے نا، فوراً ہمارے دل اور دماغ میں آئے گا اللہ خیر مجھ سے کوئی قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہو گئی۔ ایک سپاہی سے ہم ڈرتے ہیں، مرنے کے بعد ہم نے اس پروردگار عالم کے پاس جانا ہے جس نے پورا وجود ہمیں دیا تھا، اس نے بھی ایک ایک بات کے بارے میں ہم سے پوچھنا ہے۔ سوال یہ ہے ہم میں سے کسی کے دل میں اس کا ڈر ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے؟ اگر ڈر ہوگا، خوف ہوگا تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہوگا، اور اگر ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر ہوگا۔ آج پوری دنیا کے اندر جو برائیاں ہیں، آپ نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے برما کے اندر مسلمانوں کو کاٹا گیا، یاد ہے؟ توکوں کے ذریعے سے کاٹ کر ان کی ٹکا بوٹی بنائی گئی۔ ہمیں کوئی گلا نہیں ان سے، وہ کافر ہیں، ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس بنیاد پر یہاں پر وہ فرعون بنے بیٹھے ہیں۔ لیکن میں اور آپ تو مسلمان ہیں، ہم ان کے اعلی کار کیوں بنتے ہیں؟ ہم ان کے اعلی کار کیوں بنتے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے بھی آخرت میں جواب دینا ہے؟ سیف الدین صاحب، سرفدار صاحب، فرحان صاحب، عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ حج کا سیزن تھا جناب، یہ ذرا بات ابھی جو میں آگے باتیں کروں گا اپنے آپ کو یہاں مت سمجھیے گا، میدان محشر میں سمجھیے گا، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں حج کے سیزن میں نے دیکھا کہ عورت ہے، سواری پر سوار ہے، لیکن اس کی سواری کے گھمانے کے انداز سے مجھے لگا کہ کچھ پریشان ہے۔ اس زمانے کے اندر پیدل سفر ہوتے تھے، مجمع زیادہ ہوتا نہیں تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں عورت کے پاس گیا، میں نے سلام کیا، ٹھیک ہے، اس نے مجھے جواب دیا، پردے کے اندر تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھی جو باتیں، وہ میری بات کے جواب میں
قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کر دی. چونکہ مجھے قرآن آتا تھا تو میں اس کی پڑھی ہوئی آیت سے اپنا جواب نکال لیتا تھا. ٹھیک ہے, میں نے پوچھا کیسے آنا ہوا, کہاں سے آنا ہوا, کیوں پریشان ہے؟ اس نے آیات قرآنیہ کے ذریعے سے مجھے جواب دیا کہ بغداد کی رہنے والی ہوں. کہاں کی؟ بغداد کی رہنے والی ہوں. حج کرنے کے لیے آئی تھی. میرے 2 بیٹے تھے, بیٹے مجھ سے گم ہو گئے ہیں, ان کی تلاش کی وجہ سے پریشان. عبداللہ ابن مبارک نے مزید کوئی بات نہیں کی اور بیٹوں کا نام پوچھا کہ ابراہیم اور موسیٰ. ڈھونڈا, بچے مل گئے. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے ان بچوں سے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ کہا ہماری اماں. کہا یار عجیب بات یہ ہے کہ میں نے ان سے معلومات کی لیکن یہ تو ہر بات کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھ دیتی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جب سے میری ماں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, انسان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے یہ فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. وہ دن اور آج کا دن میری ماں نے اپنی زبان سے قرآن کریم کی آیات کے علاوہ کوئی آیت نکالی ہی نہیں ہے. پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا؟ 40 سال. 40 سال ہو گئے. وہ عورت بھی وہاں پر کھڑی ہوگی, اور ادھر سے میں بھی کھڑا ہوں گا. جب میرا نام اعمال کھلے گا زبان سے بکواس, گالی, غیبت, تانا, یہ ساری چیزیں ہوں گی. مجھے بتلائیے, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں اللہ نے فضیلت دی ہے. ایسا ہی ہے, عورت ہم سے آگے بڑھ جائے گی, پھر کیا ہوگا؟ عورت ہم سے آگے بڑھ جائے گی نا. ہماری مٹی پلید ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیے, ہماری مٹی پلید ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس بنیاد پر اگر عقیدہ آخرت ہوگا, جن کے تھا انہوں نے کر کے دکھایا. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت والا روٹی نہیں کھاتے تھے, پخانا سخت ہو گیا. حکیم کے پاس گئے, حکیم نے علاج کیا. علاج کرنے کے بعد حکیم نے کہا کہ عجیب و غریب کیفیت ہے, جیسے بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں, آپ کے پیٹ سے تو ایسا پخانا نکل رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ کہ 40 سال ہو گئے میں نے روٹی سالن چھوڑ دیا ہے. کتنے سال؟ 40 سال ہو گئے روٹی سالن چھوڑ دیا. وجہ؟ فرمایا کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے حساب لگایا کہ روٹی توڑ کر نوالا کے اندر سالن میں لگا کر منہ کے اندر لے جا کر چبا کر پیٹ تک پہنچانے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر کے اندر میں 40 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں. اس دن سے میں نے تہیہ کر لیا, آج کے بعد روٹی نہیں کھاؤں گا. بھوک مٹانے کے لیے ستو پھانک کر اوپر سے پانی پی کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہوں. ایک طرف وہ کھڑے ہوں گے, ایک طرف ہمارے لوگ کھڑے ہوں گے جو رات کو 3 بجے تک 4 بجے تک گپے ہانکتے ہیں, موبائل کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ مجھے بتلاؤ, ہماری برادری کا ایک بندہ ہنستا ہوا جنت میں جا رہا ہو, اللہ نہ کرے اگر ہمیں جہنم میں جانا پڑ جائے, اس وقت کتنی پریشانی کا سامنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا نہیں ہوگا؟ ابھی اللہ نہ کرے پولیس آ جائے, اللہ نہ کرے ابھی پولیس آ جائے, ہم میں سے کسی ایک بندے کو ہتھکڑی لگا لے, کس قدر انسان پریشانی کے ساتھ پیچھے دیکھتے یار میں کس جرم میں پھنس گیا. اگر ایمان کے ساتھ یقین ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا, وہ میدان محشر کے اندر جہنم سے اونٹ کی طرح گردن نکلے گی اور یوں کر کر کے اچک لے گی میدان کے اندر سے. وہ کون ہوں گے؟ ہماری طرح کے متکبر ہوں گے. ہماری طرح کے کون ہوں گے؟ متکبر ہوں گے. عقیدہ آخرت پر ایمان ہے, یقین نہیں ہے, تبھی یہ کی ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, مالک یوم الدین کے اندر اشارہ دے دیا گیا, اللہ اس دن کا مالک ہوگا. وہ دن اتنا خطرناک ہے, زیادہ سوچ سمجھ کر آنا. اس دن کسی کی رشتہ داری قائم نہیں آئے گی. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے فاطمہ سے فرمایا, بیٹا ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن لوگ اعمال لے کر آئیں اور تم یہ کہو کہ جی میں محمد کی بیٹی ہوں. نسبت کام نہیں آئے گی, اعمال کام آئیں گے. آخرت پر ایمان بھی ہو اور آخرت پر یقین بھی ہو. اب بتائیے, ہم میں سے کسی کو یقین ہے؟
ہم میں سے کسی کو یقین ہے؟ ایمان ہے، یقین نہیں ہے. ایمان ہے، یقین نہیں. یقین تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اذان ہوئی، وضو کر کے مسجد میں پاؤں رکھتے، بے ہوش ہو جاتے، پھر اٹھاتے، پانی چھڑکتے، دوبارہ وضو کرواتے. حضرت خیر تو ہے، فرمایا کرتے تھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا وقت آ گیا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہم میں سے کسی کو سوچ ہوتی ہے؟ ہم میں سے تو ماشاءاللہ مسجد کے لیے آئیں گے، اللہ میاں پر احسان کرنے، پہلے تو یہ پائیں یہ چڑھائیں گے، یہ پھر ادھر جائیں گے، پھر ادھر آگے گپیں، اندر بھی گپیں. اللہ کی قسم ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک لمحے کو بھی ہمارے دل میں خیال نہیں گزرتا ہم اللہ میاں کے سامنے کھڑے ہیں. کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اگلی بات سن لیجیے جناب. بندے نے نمازیوں کی دعوت کی، بندے نے نمازیوں کی دعوت کی. یہ ساری باتیں آپ دماغ میں دہراتے رہے ہیں، باتیں کل آپ سن چکے ہیں. بندے نے نمازیوں کی دعوت کی، وقت تھا مغرب کا. اپنے بیٹے کو کہا کہ میں جا کر بیٹھک کا دروازہ کھلوا رہا ہوں، دسترخوان وغیرہ لگوا رہا ہوں، آپ نمازی ساتھیوں کو لے کر آ جائیے گا گھر پر. بیٹا دروازے پہ کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 جو بھی آتا اس کو سلام کرتا. حاجی صاحب آپ نے نماز پڑھی ہے؟ کہ جی بالکل پڑھی ہے. یہ بتائیے امام صاحب نے کون سی صورت پڑھی تھی؟ وہ تو ہمیں نہیں پتا جی. ٹھیک ہے جی آپ تشریف لے جائیے. دوسرا، تیسرا، چوتھا. جنب غفیر تھا مسجد کے اندر. جنب غفیر کے اندر سے خالی 3 بندوں نے بتلایا کہ امام صاحب نے کون سی صورت پڑھی تھی. یہ 3 بندوں کو لے کر بیٹھک میں گیا. ابا دھنک رہ گیا کہ بیٹا اتنی بڑی مسجد، اتنا بڑا مجمع، خالی 3 بندے. کہ ابا حضور نمازی خالی یہ 3 ہی تھے، نمازی خالی یہ 3 ہی تھے، باقی تو سارے کے سارے ڈرامے باز تھے. آگے سمجھ، اللہ میاں کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کہاں کھڑا ہونا ہے؟ اب ہم نے آج کون سی صورت پڑھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں خیال کر کے سوچ لو ہم میں سے کس کس کو پتا ہے کون کون سی پڑھی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ جن کو پتا ہے اللہ کا شکر ہے، لیکن جن کو نہیں پتا وہ سوچ لے کہ نمازی نہیں ڈرامے باز، نمازی نہیں ڈرامے باز. ایسا ہے کہ نہیں؟ گاؤں دیہات کا بندہ غریب بالکل، اس کی بیگم اس کو روزانہ کی بنیاد پر مکھن کا پیڑا بنا کر دیتی، مکھن کا پیڑا بنا کر دیتی. اور وہ جاتا مارکیٹ کے اندر، ایک دکاندار اس سے لے لیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ پیسے نہیں لیتا تھا مکھن کا پیڑا دے کر، اس کی جگہ پر چائے پتی، دال، چاول، اگلم تگڑم لے لیا کرتا تھا. اور وہ جو دکان والا تھا وہ بھی وزن نہیں کرتا تھا، پیڑا لے کر رکھ لیتا تھا فریج کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ. ایک دن دکان والے کو خیال آیا کہ یار اتنے عرصے سے یہ پیڑا لا رہا ہے اور مجھے بتلاتا ہے کہ 1000 گرام کا ذرا تول کے دیکھوں تو صحیح. اب جب تولا تو وہ 900 گرام نکلا، پورا 100 گرام کم. اس کے تو ہائپر ہو گیا، اتنا صوفی ہے تم دھوکہ دے رہے مجھے، 1000 بتلا کر 900. دوسرا پیڑا نکالا وہ بھی 900، تیسرا نکالا وہ بھی 900. سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یا اللہ یہ کیا مصیبت ہو گئی، اتنے عرصے سے میں دھوکہ کھاتا رہا. اب یہ جو پیڑا لانے والا ہے اگلے ہفتے دوبارہ آیا. جو ہی آیا تو اس نے پکڑا، دکا ٹکک ٹکک رچ کا مارا اس کو کہ تو نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے. تو 1000 کا بتلا کر 900 دیتا تھا. اس نے کہا باؤ جی، کیا کہا باؤ جی معاف، ہندو تھا. اس نے کہا باؤ جی معاف کیجیے گا، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس گھر پر ترازو تو ہے، تولنے والا بٹا نہیں ہے. ہمارے پاس ترازو تو ہے، تولنے والا باٹ نہیں ہے، پتھر نہیں ہے. آپ سے جو سامان لے کر جاتا ہوں نا، اس سامان کو باٹ والی جگہ پر رکھ کر اتنا ہی بڑا پیڑا بنا کر لے آتا ہوں. کیا مطلب ہوا؟ ڈنڈی کون مار رہا ہے؟ دکاندار مار رہا تھا. دوسروں پر انگلی تو اٹھائیں گے، اللہ ہم سے پوچھے گا انگلی اٹھائی تھی؟ اپنے من میں بھی جھانکا تھا کہ نہیں جھانکا تھا؟ آج ہم انگلی اٹھا دیتے ہیں. یہ حرام خور، یہ سود خور،
اس کی بیگم زناگار، اس کی بیگم بے حیا، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، یہ انگلی اٹھانا پہلے اپنے من کے اندر تو جھانک کر دیکھے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں اگر انگلی اٹھائی ہے نا تو کلمہ شہادت کے موقع پر اٹھائی ہے، باقی کبھی بھی نہیں اٹھائی. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ آخرت کا خوف اگر ہوگا اور آخرت کا یقین اگر ہوگا، جو کام کر رہے ہیں وہ کام نہیں کریں گے. اور اگر آخرت کا خوف نہیں ہوگا تو خدا کی قسم، اس لیاری کا واقعہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. ساس نے اپنی بہو کے ساتھ بدکاری کی ہے، باپ نے سگی بیٹی کے ساتھ بدکاری کی ہے. آخرت کا خوف نہیں ہے. جانوروں کے ساتھ بدکاری لیاری میں ہوئی ہے. طلاق دے کر عورتوں کو گھر پر رکھا ہوا ہے. آخرت کا یقین نہیں ہے. یقین کر لو آخرت کا. جن لوگوں کو یقین تھا، خاتون آئی سرکار کے پاس، یا رسول اللہ طاہرنی، یا رسول اللہ سرکار مجھے پاک کیجئے. اللہ کے نبی یوں بیٹھے، وہ عورت سامنے سے آئی، سرکار نے منہ پھیر لیا. یہاں سے گھوم کر آئی، سرکار مجھے پاک کر لیجئے. سرکار نے منہ پیچھے پھیر لیا. یہاں سے گھوم کر پیچھے، یہاں سے ادھر سے آئی. سرکار نے فرمایا اب تم نے 4 مرتبہ اقرار کر لیا ہے، اب تو سزا جاری ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم نے جو بدکاری کی اس کے نتیجے میں پیٹ میں بچہ آ گیا. اگر تمہیں ہلاک کریں گے، بچہ فری میں مارا جائے گا. قصور تمہارا بچے کا تو نہیں. جاؤ، جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے مت آنا. اس عورت کو کس بات کا ڈر تھا؟ ایک ہی فریاد سرکار، سرکار خدا کے لیے مجھے دنیا میں پاک کر دیں، اللہ میاں کے سامنے کھڑے ہو کر میں عذاب سہ نہیں سکوں گی. سرکار نے کوئی اس پر FIR تو نہیں کاٹی تھی کہ صحابہ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس کا پیچھا کرو، گھر دیکھو، رجسٹر میں نام بھی نہیں لکھا تھا. وہ خاتون چلی گئی. 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا. بچے کو پھر لے کر سرکار پاک کر دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی بچے کا کیا بنے گا، دودھ کا محتاج ہے، جاؤ اس کو دودھ پلاؤ. تمہیں مار دیں گے تو بچہ. وہ دوبارہ چلی گئی. بھاگ سکتی تھی کہ نہیں؟ بولو کتنا لمبا عرصہ ہے، لیکن نہیں بھاگی. دودھ پلانے کے بعد پلا 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 کر 2 سے 2.5 سال کے بعد جب بچہ ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑنے اور کھانے کے قابل ہو گیا، وہ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا کر پریکٹیکلی طور پر سرکار کو دکھانے آ گئے. سرکار یہ دیکھیں، روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا ہے اور کھانے کی پوزیشن میں ہے. اب کیا چاہتی ہے؟ سرکار مجھے پاک کر دیجیے. اس عورت کو پتا ہے نا کہ پاک کرنے کا مطلب مجھے قتل کرنا ہے، لیکن آخرت کا ڈر تھا نا کہ سرکار مجھے قتل کر دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا پتھر مارو. جی کیا مارو؟ پتھر مارو. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب اس کو پتھر مار 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 کے قتل کر دیا گیا، ہلاک ہو گئی، نماز جنازہ سرکار پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے. حضرت عمر بیچ میں آ گئے، یا رسول اللہ بدکارہ ہے، زانیہ ہے، آپ جنازہ پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے، پوری توبہ نہیں، اس کی توبہ کا صرف 10واں حصہ پورے مدینے والوں پر بانٹ دے، سارے مدینے والوں کی مغفرت کر دی جائے گی. آخرت کا ڈر. ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اپنی مدد آپ کے تحت گئے کہ میں بجلی چور ہوں جی، یہ ذرا یہ مجھ سے وہ کر لیں، میں ٹیکس چور ہوں، میں حکومت کے فلاں قانون کا مخالفت کرنے والا ہوں؟ کوئی ایسا ہے؟ کیوں؟ آخرت پر ایمان ہے، آخرت پر یقین نہیں. معاذ بن مالک اسلمی کو سے برائی ہو گئی، برائی ہونے کے بعد ان کو مارا پتھر، خون کا فوارہ خالد بن ولید کے کپڑوں پر لگا، انہوں نے گھن گئی، لعنت دی، اللہ تجھے رسوا کرے. فرمایا نا سر گالی نہیں دینا، بددعا مت دینا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ والوں کو، اگر اس کی توبہ کو مدینہ والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے. آخرت پر یقین اس کو کہتے ہیں. اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں ہم میں سے کون ہے جس کو آخرت پر یقین ہے، ایمان نہیں ہے؟ کوئی ایسا؟ بولو. ہماری راتیں، ہمارے دن، ہماری صبح، ہماری شام، ہمارے تمام تر معاملات کیا ہیں؟
وہ آخرت کو ماننے والے ہیں، یقین والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے پاجی، ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، سوچئے گا، ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ان دونوں جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا، ایک فاصلہ ایک سانس کا۔ جو چل پڑے تو یہ جہاں، جو رک جائے تو وہ جہاں۔ رات بستر میں سوتے ہیں کتنے ایسے، میرا سگا بھائی رات کو بستر پہ سویا، آنکھ کہاں پر کھلی؟ قبر کے اندر۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم نے جب اللہ میاں کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے تو یہ عقیدہ آخرت ہے، خدا کی قسم عقیدہ آخرت اگر یقین والی دولت کے ساتھ ہو تو 1.5 ارب مسلمان جو ہے یہ پوری دنیا کا حکمران بن جائے اور روئے زمین کے اوپر جرائم کا اور پشمانیوں کا یا پریشانیوں کا سد باب ہو جائے۔ لیکن ہم میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے یہ مرے گا، یہ مرے گا، یہ مرے گا، اللہ اس کو پھڑے گا، یہ جہنم میں جائے گا، میں بچ جاؤں گا جی، جیسا کہ میری کوئی اللہ میں سے رشتہ داری ہے۔ ایسا نہیں، کوئی بھی کام کرے سوچ، مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ جو بھی بات کرنی ہو پہلے خاموش ہو جاؤ، سوچو اللہ کو جواب دینا پڑے گا، دے پاؤں گا؟ اگر دینے والی پوزیشن ہے بول بڑھو، نہیں ہے خاموش ہو جاؤ۔ کوئی بھی قدم اٹھانا ہے آدمی سوچ لے، اللہ میں کو جواب دے پاؤں گا، ٹھیک نہیں تو ہماری زبان بھی غلط استعمال ہو رہی ہے جناب، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹ، گالی، غیبت، غلط بیانی، وعدہ خلافی زبان کے گناہ۔ آنکھ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، ہاں، نامحرموں کو دیکھنا، دوسروں کے عیوب کو دیکھنا، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ ہمارے کانوں کا غلط استعمال، جھوٹ سننا، غیبت سننا وغیرہ وغیرہ، اور ہمارے دل اور دماغ کے جو گناہ ہیں ان کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین، عقیدہ توحید کی طرف اشارہ الحمدللہ کافی حد تک ہے۔ الرحمن الرحیم، عقیدہ رسالت کی طرف اشارہ الحمدللہ، ایمان اور یقین دونوں کی حد کافی حد تک ہے۔ لیکن مالک یوم الدین، روز جزا والا عقیدہ یا عقیدہ آخرت ایمان کی حد تک تو ہے، پر یقین کے اعتبار سے کمزوری ہے۔ جب تک اس عقیدے میں یقین والی پختگی نہیں آئے گی ہمارے اعمال چینج نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو ان تینوں آیات کے اندر 3 بنیادی عقائد کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ کل ہے انشاءاللہ جمعے کا دن، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ختم کروایا تو کل انشاءاللہ دعائیہ تقریب ہوگی۔ یہاں پر کل دعائیہ تقریب، دعائیہ تقریب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بڑے حضرات آئیں گے، قرآن کریم کی فضیلت پر ہمارے سامنے بیان فرمائیں گے، آخر میں دعا فرمائیں گے۔ اس مبارک مجلس کے اندر وہی بندہ شریک ہوگا کہ جس کے لیے اللہ نے خیر رکھی ہوگی، کیونکہ ختم قرآن کا موقع دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے۔ کل آپ حضرات سے گزارش ہے کہ گھر سے مغرب کے اندر ہی جب آئیں تیاری کر کے آئیں، عشاء کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا۔ حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب تشریف لائیں گے، بیان فرمائیں گے، جم کر آپ نے بیٹھنا ہے۔ اور یہ جو بچے ہیں نا، بچے، اللہ اللہ ان بچوں کو اللہ ہدایت دے گا۔ جہاں 2 بڑے ہوں تو بیچ میں بچے کو ڈھسوکلے کو دبا کے بیٹھیے گا، ایسا نہ پروگرام خراب نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور آپس میں بھی ہم میں سے ہر بندہ محتاج بن کے بیٹھے۔ جب باہر سے کوئی بڑے آتے ہیں تو ہمارے لوگ بھی چودھری بن جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، نہیں، آپ کو کسی نے نگران نہیں بنایا۔ اتنا ماحول ویسے خراب نہیں ہوتا جتنا مجمع کے اندر سے کھڑے ہو کر جو دوسروں کو بٹھانے کے لیے ماحول کو خراب کرتا ہے۔ تو مہمان کا اکرام کرنا ہے، اکرام سے مراد خاموشی کے ساتھ اللہ سے مانگ کر ان کا بیان سننا ہے۔ بیان سنتے ہوئے کیا نیت کریں گے؟ انشاءاللہ اللہ کی رضا۔ کیا کریں گے؟ اللہ کی رضا، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع اور اپنی اصلاح۔ تو انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو عشاء کے بعد بیان ہوگا، اور جو ہمارے حضرات روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں وہ تو آتے ہیں، باقی حضرات کو بھی دعوت ہے، کیونکہ مسلمان ہیں تو خیر کے موقع پر بڑا مجمع ہوگا تو اللہ کی نظر بڑے مجمع کے اوپر ہوتی ہے اور خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔
کل بیان کی وجہ سے درس نہیں ہوگا، باقی انشاءاللہ پرسوں بیان کریں گے۔ اللہ توفیق عمل نصیب۔